سب سے پہلے دہلی سے ایک سوال آیا کہ وہاں کے کسی علاقے میں آئسولیشن سینٹر میں کچھ حضرات وہاں پر موجود ہیں 250 کے قریب، جن میں سے 71 وہ ہیں جن کے بارے میں کورونا وائرس کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، اور ان کے متعلق ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ مضر ہے۔ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے حلق کو خشک نہ ہونے دیں، وقفے وقفے سے پانی پیتے رہیں۔ اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان کے لیے سخت خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ اب تک اس کا کوئی باقاعدہ علاج دوا کی شکل میں تجویز نہیں ہو سکا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، جن کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہوئی ہے، ان کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی شریعت میں گنجائش ہے۔ قرآن پاک میں صاف ذکر ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جہاں روزے کی فرضیت بیان ہوئی ہے، وہیں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اس لیے ہم یہی مشورہ دیں گے کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، وہ اس رخصت پر عمل کریں اور روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے، تاکہ ان کی جان محفوظ ہو اور ان کو شفا جلد حاصل ہو۔ اسی ضمن میں ایک دوسرا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ جو لوگ پازیٹیو تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی، تو اب جو اس وقت مریض ہیں ان کے علاج کے لیے ان کے پلازما کی ضرورت پڑ رہی ہے، یعنی ان کے خون سے کچھ ذرات نکالے جاتے ہیں اور وہ ذرات کورونا پازیٹیو کے مریضوں کے جسم میں داخل کر دیے جاتے ہیں، جس سے ان کے جسم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور ان کے لیے شفا کی امید قوی ہو جاتی ہے۔ مگر جو لوگ پلازما دینے والے ہیں، ڈونیٹ کرنے والے ہیں، ان کو پلازما دینے کے لیے لازم ہے کہ 4-5 گھنٹے انہیں مسلسل پانی پینا پڑتا ہے وقفے وقفے سے، اس کے بعد ہی انہیں اس مشین پر لٹایا جاتا ہے اور پھر ان کا پلازما نکالا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہوا کہ جو پلازما دینے والے ہیں، دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنا پلازما دینے والے ہیں، ان کے لیے رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ متبادل کوئی شکل نہ رہے
اور جان بچانے کے لیے ان لوگوں کا خون لینا ضروری ہو، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں، تو دوسرے کی جان بچانے کے لیے فی الوقت روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے ہی نہیں اگر صبح کو یہ کام کرنا ہے، اور اگر رکھ لیا اور پھر ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ کوئی شکل نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ افطار کے بعد وہ دیں، کیونکہ سرکاری نظام ہے اور ان کی طرف سے تقاضا ہے، تو ایسی مجبوری میں بھی اگر وہ روزہ توڑ دیں گے تو ان پر کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اور اس بارے میں آج سے 2-2.5 سال پہلے ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کا ایک فقہی اجتماع جمبوسر گجرات میں ہوا تھا۔ وہاں ایک تجویز اسی قسم کی منظور کی گئی تھی کہ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا پڑے تو اس روزے کے بدلے میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ملک کے اہم مفتیان کرام نے اس تجویز کی تائید کی تھی۔